اور آخری سوال جو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا ہم سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے تو وہ اسے معاف کر دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ یہ آل عمران کی 135 اور 136 نمبر آیت ہے کہ اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا بھی کون ہو سکتا ہے، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ایسی لوگوں کا صلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے۔ اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، بیہقی نے اور ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے کہا یہ حسن حدیث ہے۔ طبرانی نے کبیر میں حسن سند کے ساتھ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر 2 یا 4 رکعتیں ادا کیں، فرض یا غیر فرض، جس میں رکوع و سجود اطمینان سے کیے ہوں، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی تو وہ اسے مغفرت سے نوازے گا۔ یہ یہ نماز توبہ کا طریقہ ہے۔ اگر آپ وہ سونے سے پہلے پڑھتی ہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان سے جب بھی غلطی ہو فوراً ہی یہ کام کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہاں پر ابو غفاری کو جو وصیت کی آپ نے 3 سنہری باتیں بتائی ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، کہ کوئی بھی غلط کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جو ہے اچھا کام کر لو، اچھا کام کرو، یعنی اچھا کام کے نماز پڑھ لیا تو اچھا کام یہ بھی، تو اس سے کیا ہوگا، اس کے اثرات کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول ہو گئی ہو تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ اس طرح کی دعا کوئی قبول ہو گئی ہو آپ کی، یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائی گئی ہو، تو ایسے موقع پر جمہور علماء کے ہاں جو استحباب کے قائل ہیں سجدہ شکر کے، سجدہ شکر ہے، ایسے موقع پر کیا ہے، سجدہ شکر ہے، ارے شکر کے نوافل نہیں ہیں، سجدہ شکر ہے، اور جمہور علماء جو ہے اس کے استحباب کے قائل ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جسے کوئی نعمت عطا ہو یا اس سے کوئی مصیبت ٹل جائے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی خوشکن امر کی اطلاع ملتی تو اللہ کے شکرانے کے طور پر سجدے میں گر جاتے، اسے امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا اور حسن قرار دیا۔ بیہقی نے بخاری کی شروط سند سے نقل کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدان قبیلے کے مسلمان ہونے کی اطلاع دی کہ قبیلے ہمدان کے لوگ کیا ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں آپ کے پیچھے گیا، آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ کیا، اور طویل سجدہ کیا، اتنا طویل کہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ نے آپ کو فوت نہ کر لیا ہو۔ میں آگے بڑھا تو آپ نے سر اٹھایا اور کہا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ بتلایا تو آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے اور کہا کیا میں آپ کو خوشخبری سناؤں؟ پھر یہ وحی پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر بھیجوں گا، اور جس نے سلام بھیجا میں اس پر بھیجوں گا، اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے امام احمد نے اور امام حاکم نے مستدرک میں صحیحین کی شرط پر قرار دے کر صحیح لکھا ہے۔ سجدہ شکر کے بارے میں اس سے زیادہ صحیح حدیث
میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بخاری نے روایت نقل کی کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب قبول توبہ کی خوشخبری ملی تو سجدہ شکر ادا کیا انہوں نے۔ امام احمد نے ذکر کیا کہ جب سیدنا علی کو خوارج کے مقتولوں میں تو صدیہ ملا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ سعید بن منصور نے نقل کیا کہ جب مسیلمہ کذاب کے قتل کی خبر آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر پڑے تھے۔ بعض کے نزدیک سجدہ شکر کرنے کے لیے وہی شروط ہیں جو نماز کے شروط ہیں، لیکن بعض کے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تو نہیں۔ فتح العلام میں اس کو اس ثانی کو اقرب کہا گیا ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے تمام شروط کے ساتھ یہ سجدہ کیا جائے گا وہ بھی اپنی جگہ پر ان کی بات بھی صحیح ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں بغیر اس کے کریں گے وہ دونوں جو ہے رائے اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے جو شرائط اس کے لیے ہیں اس سجدہ شکر کے لیے بھی وہ شرطیں رہیں گی۔ بقول امام شوکانی اس ضمن کی احادیث میں شروط نماز ملحوظ رکھنے پر کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر سجدہ شکر میں جانے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آدمی کو جیسی یہ اطلاع ملے فوراً سجدے میں چلا جائے اور ایک لمبا سجدہ کرے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ طریقہ ہے سجدہ شکر کا۔ وہ اس کے لیے نوافل پڑھنے کا کی کوئی روایت اس طرح کی نہیں ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساروں سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔